بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ جب بھی اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تو قل هو اللہ احد ضرور پڑھتا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضور نے فرمایا اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ ان لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ چونکہ اس صورت میں رحمان کی صفات کا تذکرہ ہے اس لیے اس کا پڑھنا مجھے بہت پسند ہے۔ حضور نے فرمایا اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا محمد، یا کہا یا رسول اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو دوسری انگلی پر رکھا، پہاڑوں، درختوں، پانی اور گیلی مٹی کو تیسری انگلی پر اور باقی ساری مخلوق کو چوتھی انگلی پر رکھا، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ہلا کر فرماتے ہیں کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ حضور اس یہودی عالم کی اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے اتنا ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت آخر تک پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اور افسوس ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کچھ عظمت نہ کی جیسی عظمت کرنا چاہیے تھی، حالانکہ اس کی وہ شان ہے کہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور تمام آسمان لپٹے ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ میں۔ وہ پاک اور برتر ہے اور ان کے شرک سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کے دن کافر کو کیسے منہ کے بل اٹھایا جائے گا۔ حضور نے فرمایا جس ذات نے اسے دنیا میں پاؤں کے بل چلایا وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اسے قیامت کے دن منہ کے بل چلائے۔ حضرت حذیفہ اسید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر اپنی قوم سے کہا اے بنو غفار تم بات کیا کرو اور قسم نہ کھایا کرو، کیونکہ صادق مصدق یعنی جو خود بھی سچ بولتے تھے اور ان سے فرشتہ بھی سچ بات آ کر کہتا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو 3 جماعتوں میں اٹھایا جائے گا۔ ایک جماعت تو سوار ہوگی اور یہ لوگ کھاتے پیتے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اور ایک جماعت پیدل بھاگ رہی ہوگی، اور ایک جماعت کو فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کی آگ کے پاس جمع کر رہے ہوں گے۔ ان میں سے ایک آدمی نے پوچھا کہ 2 جماعتوں کو تو ہم نے پہچان لیا ہے، جبکہ جو لوگ پیدل بھاگ رہے ہوں گے ان کا یہ حال کیوں ہوگا؟ حضرت ابو ذر نے کہا اللہ تعالیٰ سواری پر آفت ڈال دیں گے اور ایک سواری پر بھی باقی نہ رہے گی، یہاں تک کہ ایک آدمی کے پاس ایک پسندیدہ باغ ہوگا اور وہ باغ دے کر پالان والی بوڑھی اونٹنی لینا چاہے گا لیکن وہ بھی اسے نہ مل سکے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ماں جائے بھائی حضرت طفیل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نصارہ کی ایک جماعت سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر تم لوگ یہ دعویٰ نہ کرو کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو تم لوگ بہت اچھے ہو۔ انہوں نے کہا اگر تم یہ نہ کہو کہ جیسے اللہ نے چاہا اور جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تو تم لوگ بھی بہت اچھے ہو جاؤ۔ پھر میری یہودیوں کی ایک جماعت سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے کہا اگر تم یہ دعویٰ نہ کرو کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو تم لوگ بہت اچھے ہو۔ انہوں نے کہا تم بھی تو یہ کہتے ہو جیسے اللہ نے چاہا اور جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حمد و ثنا بیان فرما کر ارشاد فرمایا تمہارے بھائی نے وہ خواب دیکھا جس کا مضمون تم تک پہنچ چکا ہے، لہٰذا تم لوگ یہ نہ کہا کرو بلکہ یہ کہا کرو جیسے اللہ وحدہ لا شریک لا نے چاہا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اہل کتاب میں سے ایک آدمی اسے ملا جس نے کہا تم لوگ اکثر شرک نہ کرتے اور جیسے اللہ اور محمد نے چاہا نہ کہتے تو تم لوگ بہت اچھے ہوتے۔ اس آدمی نے اس خواب کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ حضور نے فرمایا آپ لوگوں کی یہ بات مجھے بہت پسند نہیں، اس لیے آئندہ آپ لوگ یوں کہا کریں جیسے اللہ نے چاہا پھر جیسے فلاں نے چاہا، یعنی اللہ اور رسول دونوں کو ایک جملہ میں اکٹھا ملا کر نہ لاؤ بلکہ الگ الگ جملوں میں لے کر آؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حاضر خدمت ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کام کے بارے میں بات کرنے لگا اور بات کرتے کرتے اس نے یوں کہہ دیا جیسے اللہ اور آپ چاہے۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا ہے؟ بلکہ یوں کہو جیسے اکیلا اللہ چاہتا ہے۔
حضرت اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشیت کے بارے میں پوچھا کہ کس کے چاہنے سے کام ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام تو اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ اس یہودی نے کہا میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو کھڑا ہو جاتا ہوں، یعنی میرے چاہنے سے ہوا۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بھی تمہارے کھڑے ہونے کو چاہ لیا تھا اس لیے تم کھڑے ہو سکے۔ پھر یہودی نے کہا میں بیٹھنا چاہتا ہوں تو بیٹھ جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ نے بھی تمہارے بیٹھنے کو چاہ لیا تھا۔ اس یہودی نے کہا میں کھجور کے اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں تو کاٹ لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ نے چاہ لیا تھا کہ تم اس درخت کو کاٹ لو۔ اس یہودی نے کہا اس درخت کو باقی رکھنا چاہتا ہوں تو وہ باقی رہ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے چاہ لیا تھا کہ تم اسے باقی رکھو۔ حضرت اوزائی کہتے ہیں کہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا اللہ نے آپ کو یہ دلیل سمجھائی جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھائی تھی۔ یہی مضمون لے کر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے جو کھجوروں کے درخت کے تنے تم نے کاٹ ڈالا یا ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا ہو سو دونوں باتیں اللہ ہی کے حکم اور رضا کے موافق ہیں اور تاکہ کافروں کو ذلیل کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے رات کے آخری حصہ میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور فرمایا ہمارا پہرا کون دے گا؟ میں نے عرض کیا میں یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو سوتے رہ جاؤ گے۔ پھر حضور نے فرمایا اچھا تم ہی پہرا دو۔ چنانچہ میں پہرا دینے لگا۔ جب صبح صادق ہونے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہو گئی اور مجھے نیند آ گئی، اور جب سورج کی گرمی ہماری پشت پر پڑی تب ہماری آنکھ کھلی۔ چنانچہ حضور اٹھے اور ایسے مواقع پر جو کیا کرتے تھے وہ کیا۔ پھر آپ نے صبح کی نماز پڑھائی۔ پھر فرمایا اگر اللہ چاہے تو تم یوں سوتے نہ رہ جاتے اور تمہاری نماز قضا نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ تمہارے بعد آنے والوں میں سے کوئی سوتا رہ جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے تو اس کے لیے عملی نمونہ سامنے آ جائے۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔